السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اگر کوئی ایک علامت ہے ہمارے معاشرے کی تنزلی کی، ابتری کی، تباہی کی، اگر کوئی ایک علامت ہے ہماری بے حسی کی، ہماری خود غرضی کی، ہماری دم توڑتی معاشرتی قدروں کی، امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی، اگر کوئی ایک علامت ہے ہمارے اندر پنپتی ہوئی باہمی نفرت کی، عدم اعتماد کی، ہمارے ٹوٹتے ہوئے بھائی چارے کی، اور اس خوف کی جو ہم محسوس کرتے ہیں اپنے بھائی سے، اپنے ہمسائے سے، اگر کوئی ایک علامت ہے ہماری دھرتی کے اجڑنے کی، ہمارے گاؤں کے اجڑنے کی، پرندوں، جانوروں، جانداروں، پھولوں، باغوں، کھلیانوں کے اجڑنے کی، اگر کوئی ایک علامت ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ ہے ہمارا گھر۔ گھر گھر آپ کہیں گے کیا تم اسی گھر کی بات کر رہے ہو جس کو بنانے کے لیے میں 20 سال اپنے بچوں سے دور رہا، غیر ملک میں پردیس کاٹا، وہاں صعوبتیں، مشکلات برداشت کی؟ وہی گھر جس میں میں سکون پاتا ہوں، جس میں میرا خاندان ہے، جس میں میرے بچے پلتے ہیں، کیا تم اسی گھر کی بات کر رہے ہو؟ جی ہاں، میں اسی گھر کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں اس گھر کے آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ گھر کی جو ماڈرن شکل ہے، جو آج کی شکل ہے کہ گھر کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، کہاں بننا چاہیے، کیسی اس کی شکل و صورت ہو، کیسا اس کا قد قامت ہو، ہمیں ایک خاص طرح کا گھر کیوں چاہیے، ہمیں بڑا گھر کیوں چاہیے، ہمیں 2 کنال، 3 کنال، 5 کنال کا گھر کیوں چاہیے، ہمیں 10 ایکڑ پر بنا ہوا فارم ہاؤس کیوں چاہیے، ہمیں گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ کمرہ کیوں چاہیے، ہر بیڈ روم کے ساتھ متصل باتھ روم کیوں چاہیے، ہمیں روف ٹاپ گارڈن کیوں چاہیے، ہمیں اسپینش ولا کیوں چاہیے، ہمیں اٹالین کنٹری سائیڈ والا ڈیزائن کیوں چاہیے، ہمیں اپنے گھر کے اندر ہر کونے کھدرے میں ماربل کیوں چاہیے؟ یہ سب فطور ہمارے دماغ میں کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ تو میں ان خیالات کے خلاف مقدمہ پیش کروں گا، میں اس گھر کے خلاف مقدمہ لڑوں گا، اور اس مقدمے کے بہت سے پہلو ہیں، تو ہو سکتا ہے میں یہ آج ایک قسط میں ختم بھی نہ کر سکوں، اور اس کا آغاز میں اپنی ایک نظم سے کروں گا جو میں نے تقریباً 1 سال پہلے لکھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے دل کے اندر کی سچائی بھی اس نظم میں ملے گی۔ نظم کا عنوان ہے میرا گھر۔ میرا گھر میرا نہیں، یہ میری انا کا گھر ہے۔ میری ذات میں جو خلا ہے یہ اس خلا کا گھر ہے۔ اس کے نقشے کی لکیریں صفحے سے پہلے میری ذات میں کھینچیں۔ میرا گھر حقیقت سے پہلے ایک خواب تھا، ایک نہ سمجھ آنے والا خواب، جیسے سب خواب ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی پونجی سے بڑی زمین خریدی تاکہ اس پر بڑا گھر بنا سکوں، اور پھر اس زمین کی کٹائی کی اور ان پرانے درختوں کو جو اس کے بچے تھے جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اسے بانجھ کر دیا۔ میں نے اپنی دھرتی کو بانجھ کر دیا اور مجھے کچی مٹی کی خوشبو فرسودہ لگنے لگی، تو میں نے اپنے گھر کی بنیادیں ڈالنے کے لیے دھرتی کا پیٹ کھولا اور اس میں کنکریٹ انڈیل ڈالا، اور جب دھرتی نے آگ اگلی تو میں نے اس کا زہریلا حبس سانسوں میں گھول کر پی لیا، اور میں نے اپنے گھر کو اونچا اٹھایا۔ میں نے لاکھوں اینٹیں خریدیں اور اپنے پاگل پن میں ایک ایک کو اپنے سر پر دے مارا، یہاں تک کہ میں اینٹوں کے نیچے دب گیا، اور یوں میں نے اینٹوں کی ایک قبر بنائی، بہت اونچی اور بہت کھلی، اور اس پر اپنے نام کا کتبہ لکھوایا، اور اس کتبے پر اپنی بڑائی کا قصیدہ لکھا۔ میرا گھر میرا مقبرہ ہے، میری بڑائی کا نشان ہے۔ اور میں نے اپنے گھر کی چھت پھیلائی اور اس پر سریے اور سیمنٹ کا چڑھاوا چڑھایا، اور یوں اپنی رات کے دامن سے تارے نوچ لیے اور اپنی آلودہ سانس کی پھونک سے انہیں بجھا دیا۔ میں نے چاند کو کالا کر دیا اور سورج پر پردہ ڈال دیا، اور پھر اندھیروں کے خوف سے اپنے گھروں کے کمروں کو مصنوعی روشنی سے بھر ڈالا، یہاں تک کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں اور میرے گھر والوں کے بجھے ہوئے چہرے سرخ ہیولے بن کر دندنانے لگے۔ پھر میرے سینے میں گرہیں لگیں اور میں نے اپنے گھر میں گرہیں لگائیں اور اس کے دروازے بند کر دیے اور اس کی دیواروں کو آپس میں جوڑ دیا اور خود کو ان دیواروں کے اندر چن دیا اور ہنستی کھیلتی ہواؤں کو دربدر کر دیا۔ اگر کبھی پرندوں نے بہار کی آمد کا مجدہ سنایا تو میں نے انہیں اڑا دیا۔ جب بہار آئی اور میرے ساتھ قید پودوں کی ڈالیاں سورج کی طرف لپکیں تو میں نے انہیں قطر ڈالا۔ میں نے اپنے زندان کو اپنا دارالسلطنت سمجھا اور راہگیروں کے خوف سے اس کی فصیلوں کو مزید اونچا کیا اور ان پر خاردار تاروں کا حصار لگایا، جس پر ان چڑیوں کے سوکھے پروں کے پھریرے لہراتے ہیں جو ناگہاں ان تاروں میں آ پھنسیں اور جن کے گوشت کو بلیوں نے نوچ لیا۔ پھر میری گردن اکڑ گئی اور میں نے اینٹوں کا ایک بت بنایا جس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، اور اس بت کو اپنا گھر کہا اور اس کے ماتھے پر خدا کا نام کندہ کیا، ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی، اور اس کے قدموں میں اپنی دولت نچھاور کی اور اس کو عقیدت سے پوجا۔ میرا گھر ایک بت ہے، ایک بت ہے، میری ذات کا مجسم بت ہے۔ میرا گھر میرا نہیں، میری انا کا گھر ہے۔
میری ذات میں جو خلا ہے یہ اس خلا کا گھر ہے، ایک ادھورا خواب ہے میرا گھر، ایک مجسم بت ہے میری ذات کا مجسم بت۔ بہت شکریہ۔ جو ہمارا گھر ہے اور اس کے ساتھ جو نفسیات جڑی ہے، مڈل کلاس کی نفسیات، بدماشیہ کی نفسیات، غریب کی نفسیات، جو ہمیں مالی طور پر ہمارا گھر جس طرح کمزور کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، جو آئیڈیا ہے گھر کا ہمارے دماغوں میں، کس طرح وہ ہمارے شہروں کو تباہ کرتا ہے، ہماری دھرتی کو تباہ کرتا ہے، کیسے وہ ہمارے دوسرے جاندار بھائیوں کو، ان کے مسکن، ان کے رہنے سہنے کی جگہیں ان سے چھین لیتا ہے، کس طرح ہمارا گھر اسلام کے احکامات کے منافی ہے، خدا اور رسول کا جو آئیڈیا ہے گھر کو لے کر، کس طرح آج کا گھر ہمارا اس کے منافی ہے۔ ان سب پہ میں بات کروں گا مختلف قسطوں میں۔ خدا حافظ۔